بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ ایک موقع اور ملا ہم لوگوں کو، اور یہ شکر کی کثرت جو ہے یہ آدمی کو ہزار روحانی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ بس ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے شکر کا غلبہ رہے، اور آدمی سوچ سوچ کر اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرے۔ یہ زبانی شکر ہی انشاءاللہ حقیقی شکر تک پہنچا دے گا۔ حقیقی شکر کیا؟ حقیقی شکر یہ کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں صرف ہو۔ اور سب سے بڑی نعمت جو جس کی طرف بار بار توجہ کرائی جاتی ہے وہ ایمان ہے۔ وجود کے بعد ایمان، زندگی، وقت، اور یہ جو وقت ملا ہوا ہے یہ ایک بہت غنیمت چیز ہے۔ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور جو عافیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو، اور جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد دعائے وسیلہ ہے، اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ عافیت ہی کی مانگی جاتی ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہتمام رہا ہے کہ جو بھی مواقع، جو بھی موقع ہیں ایسے جن پہ دعا قبول ہونے کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے، تو وہاں پر عافیت ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی دیگر چیزوں کے ساتھ۔ تو عافیت، موجودہ عافیت پر شکر اللہ کا، یہ سب سے بڑھ کر چیز ہے۔ اور اس عافیت کو استعمال کرنا کہ اللہ کا شکر ہے، صحت ہے، وقت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، زبان چل رہی ہے، آواز قائم ہے، کوئی مصیبت آئی ہوئی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اپنے اپنے متعلقین سب خیریت سے ہیں۔ اس سب کو سوچ سوچ کر آدمی شکر ادا کرے، اور پھر یہ جو عافیت ہے اس کو استعمال کرے ان چیزوں میں جو کہ آخرت میں کارآمد ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو آدمی کو جو افسوس ہوگا وہ اس بات پر ہوگا کہ اسے اتنا وقت میسر تھا، اور وہ زبان سے ذکر کر کے، اللہ کا شکر کر کے اور عبادات کر کے اور درجات اور مقامات حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ وقت اس نے غفلت میں گزار دیا۔ تو یہ وقت جو ہے یہ بہت عزیز، بہت قیمتی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں، اور مجھے یاد ہے بار بار کہ لوگ آتے تھے حرم شریف میں، پوچھتے تھے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، حضرت نصیحت فرما دیجئے، تو مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار یہی کہتے تھے کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، اور اس کو بہت سنبھال کر استعمال کرو، کیونکہ یہ وقت ہی جو ہے نا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اگر صحیح استعمال کر لیا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 55 سال کی عمر ہوئی لیکن اتنا لکھا ہے، اور کہ اگر ان کے اس پہ حیات کے دنوں پہ ڈیوائڈ کیا جائے اس کو، تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ایسے لکھ دیا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، انہی کی کتابیں، مکتوبات، ملفوظات، فتاوی، یہ سب دیکھ لیے جائیں تو حیرت ہوتی ہے۔ یعنی پوری زندگی میں آدمی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھنا اس کے لیے تقریباً ناممکن، مشکل ہے، خصوصاً اس مصروف زندگی میں۔ لیکن یہ وقت ہی کی قدر تھی اور وقت کی برکت تھی۔ اور ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی زندگی میں بھی ہم لوگ یہی بار بار دیکھتے ہیں کہ ایک لمحہ ضائع نہیں ہو، ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی، آرام سے اوپر بیٹھے، تو کسی نہ کسی چیز میں صرف ہو رہا ہو، یہاں تک کہ تھوڑا سا بھی موقع ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی کام پہلے سے متعین ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت نے یہی نصیحت فرمائی کہ وقت کی قدر کرو، وقت جو ہے وہ صحیح مصارف میں صرف ہونا چاہیے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا، حضرت یہ آپ جو فرماتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو، تو اس کے لیے کیا کوئی ٹپ ہے، کوئی گر ہے، کس طرح سے آدمی وقت کو صحیح طرح سے صرف کرے؟ تو حضرت نے کہا، ہاں، حضرت خوش ہوئے اس سوال پر،
اور فرمانے لگے کہ پہلے سے آدمی کا انتظام ہو، پہلے سے آدمی کا پلان ہو کہ اگر مجھے فارغ وقت مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ اور اس میں مثال بھی دی حضرت نے کہ بھائی حضرت امام ابن حجر عسقلانی ہے، بخاری شریف کی شرح کی ہے، تو ان کو اتنا اہتمام تھا اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنے میں کہ اس زمانے میں جو قلم چلتے تھے وہ لکڑی کے ہوتے تھے، ان کو تراشا جاتا تھا، تو ان کا یہ معمول تھا، انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جتنی دیر میں یہ قلم تراشوں گا، اس کو بناؤں گا، اتنے وقت میں یہ ذکر کروں گا۔ اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ہمارے حضرت جو ہیں وہ گاڑی میں جا رہے ہیں لیکن اس کے جوابات دے رہے ہیں اصلاحی خطوط کے، اگر کوئی ملنے آ گیا، اس سے بات چیت کی، بیچ میں کوئی وقفہ آ گیا تو وہ کوئی اور کام شروع کر دیتے، کوئی وقت خالی نہیں رہتا، پہلے سے انتظام ہوتا ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس وقت میں کر لیں۔ تو یہ موجودہ وقت جو ہے یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اور جب یہ ختم ہونے لگتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو پھر حسرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ ہر چیز کی قضا ہے، کوئی چیز چھوٹ جائے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی قضا کر سکتا ہے آدمی۔ وقت ایسی چیز ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ ہر لمحہ جو ہے اس کا ایک تقاضا ہے، ابھی یہ ہے تو یہ اس لمحے میں نہیں کیا تو جو دوسرا آئے گا سیکنڈ، دوسرا منٹ آئے گا، اس کا کچھ اور تقاضا ہے، اس میں کرے گا تو اس کا فوت ہو جائے گا۔ تو وقت کی کوئی قضا نہیں ہے، وقت کو جس نے پکڑ لیا کہ بھئی یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو صحیح استعمال کروں، تو وہی کامیاب ہوا۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بار بار فرماتے تھے کہ یہ جو چیز ہے نا وقت کی قدر، یہ مشترک ہے دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں میں۔ جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں یا ان کے حالات پڑھیں تو جو سب سے کامن چیز آپ کو نظر آئے گی وہ وقت کی قدر ہے، وقت کو کس طرح سے انہوں نے اپنے قابو میں کیا۔ علی گڑھ میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، LLB کر رہے تھے، اس زمانے میں حضرت تھانوی سے تعلق میرے خیال سے اس وقت تک قائم نہیں ہوا تھا حضرت کا، یا شروع کا وقت تھا۔ وقت کی اتنی پابندی تھی حضرت کے معمولات کی کہ یہ واکنگ کا ہے، یہ ورزش کا ہے، یہ اس کو پڑھنے کا ہے، کہ ان کے کولیگز، ان کے جو کلاس میٹس تھے وہ کہتے تھے کہ عبدالحی کو دیکھ کر گھڑی ملائی جا سکتی ہے، گھڑی ملائی جا سکتی ہے، عبدالحی کو دیکھ کے آپ گھڑی صحیح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا پابند ہے۔ اسی طرح سے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز کا ایک انتظام تھا، ایک وقت تھا کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے۔ حضرت کی عشاء کے بعد ملاقات بالکل نہیں تھی، حضرت بہت اس کے وہ تھے کہ عشاء کے بعد نہیں ہوگی۔ تو ایک دفعہ دیوبند سے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور اتفاق سے ٹرین جو ہے وہ عشاء کے بعد پہنچی، اور وہ لوگ پہنچے خانقاہ پہ حضرت کی، تو باہر حضرت نے اصول لگائے ہوئے تھے کہ بھئی آپ کی اور میری سہولت کے لیے ان اصولوں کی پابندی کیجیے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ عشاء کے بعد ملاقات نہیں ہے۔ تو حضرت حسین احمد مدنی خود اتنے بڑے بزرگ دیوبند کے شیخ الحدیث، وہ وہیں چبوترے پہ رات بھر سو گئے۔ صبح حضرت تھانوی تشریف لائے نماز کے لیے تو دیکھا کہ لوگ سو رہے، تو پوچھا کون ہے، وہ لوگ بھی اٹھے، حضرت نے دیکھا کہ حضرت حسین احمد مدنی ہے، تو بہت ان کا وہ کیا کہ بھئی آپ کے لیے یہ اصول نہیں ہے، آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے جو آپ نے اتنے اچھے اصول بنائے میں اس میں خلل آئے، اس کی وجہ سے معمولات گڑبڑ ہو۔ تو وقت جو ہے نا یہ اس کی قدر ہو جائے، اور یہ تھوڑا بہت وقت جو ہم لوگوں کو ملتا ہے آج کل، زیادہ تر وقت تو ہمارا جو ہے وہ اپنے واجباتی میں صرف ہو جاتا ہے، دنیا کمانے میں، اور دنیا یہ کمانا بھی اگر نیت صحیح ہو ہماری تو یہ واجب ہے، حقوق ہمارے ذمہ واجب ہے، ہمارے اپنے نفس کے
اپنے متعلقین کے، کہ بچے ہیں، بیوی ہیں، والدین ہیں، ان کے حقوق واجبہ کو ادا کرنے کی نیت سے اگر ہم کام کرتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تو یہ کوئی دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جو تھوڑا بہت وقت ملے اس کو استعمال کر لیں۔ اور آج کل کا ہے یہ کہ وقت پاس کرنے کے بہت طریقے ہو گئے ہیں، فضولیات میں صرف کرنے کے لیے فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور انسٹاگرام ہے، اور ٹویٹر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اور ایک بات چلا جائے آدمی تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزر رہا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو ایسے ہی نکل گیا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر ہوتا یہ ہے، یہ دیندار لوگوں کی ہے کہ وہ سمجھتے کیا حرج کیا ہے، فرق کیا پڑے گا، کر لیا یہ۔ اور پھر یہ کہ نماز ہے وہ پڑھ میں پڑھی، وہ سکون چین نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، معمولات کیے وہ بھی گڑبڑ سڑبڑ کر لیے، بس پورے ہو گئی، تعداد پوری ہو گئی۔ تو اس وقت کی قدر کر لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوشش کریں اپنے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اسی لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں کہ بھئی ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ ہمارا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے یہ بھی سب کو معلوم ہے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا۔ ہمارے حضرت یہ خود فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مجلس میں کرتا ہوں، حضرت کی مجلس جو ہوتی ہے وہ تو بہت ہی خاص ہوتی ہے، کہتے ہیں میں اپنے لیے کرتا ہوں، اس سے سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوتا ہے، اور یہ یاد دہانی ہے۔ دن بھر ہفتے بھر میں اس بات سے ذہول ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی، لیکن ایک موقع آتا ہے کہ جس میں نیک لوگوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگ یہ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے مجددین میں سے تھے، ان کی کتاب ہم سے عہد لیا گیا، الدر المندود سے پڑھتے ہیں سلیکٹڈ حصے، اور یہ چل رہا ہے، حضرت کا پہلا ہی عہد چل رہا ہے جو ان کے مشائخ نے ان سے لیا کہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، سب کو اپنے سے افضل سمجھو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی چیز ہے، اصلاح میں جو لوگ لگے ہیں اس میں سب سے پہلا قدم یہی ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آدمی سمجھتا رہے گا نہیں میں تو بہتوں سے بہتر ہوں، مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے، میں تو بہت کچھ عمل کر رہا ہوں، تو پھر اس میں اتنا وہ ہوگا نہیں کہ وہ کہیں سے بھی چھوٹی سی چھوٹی بات لے کے اور اس پہ عمل کرے۔ تو اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، اور یہ حقیقت ہے، آدمی کو اپنے گناہ یقیناً معلوم ہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے خالی ہے۔ معصومین صرف پیغمبر حضرات ہیں، ملائکہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی گناہ کی، وہ تو خیر ہی خیر کرتے ہیں، اور پیغمبر جو ہیں وہ صرف معصوم ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور معلوم ہے سب کو کیا حالت ہے ہماری، تو اس میں اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا یہ ایک بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ اب حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ تو دیا کہ بھئی اپنے کو کمتر سمجھنا، ایک کہنا زبان سے ہے، لیکن اس کی علامتیں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے پتہ چلے کہ سچ مچ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اور پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ ظاہری طور پر تو ہم لوگ بہت اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں بندہ، خیر، ناکارہ، میں کسی لائق نہیں ہوں، فلاں فلاں فلاں، اور رویے سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا جس سے حقیقتاً پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی اپنے کو سمجھتے بھی ہیں ایسا کہ نہیں، تو حضرت فرماتے ہیں مقام تواضع کے ساتھ سچے طور پر خوگر ہونے والے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی اذیت کو برداشت کرے اور تکلیف کا مقابلہ انتقام سے نہ کرے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی حضرت فرما رہے ہیں مقام تواضع کے ساتھ سچے حقیقت طور پر مخوگر یعنی ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمام مخلوق کی اذیت کو برداشت کرے اور تکلیف کا مقابلہ انتقام سے نہ کرے، اور ایسا برتاؤ کرے جیسا
غلام اپنے آقا کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ہے بڑا امتحان ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی بھی اذیت پہنچتی ہے، ہلکا سا بھی لگتا ہے کہ یہ اس نے گاڑی کیوں ہم سے آگے کر لی، یہ آگے کیوں آ گیا، کچھ تو ایک دم سے طبیعت جھلا جاتی ہے، اور آدمی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ ابھی حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب فرمانے لگے کہ ہم جا رہے تھے پہاڑی علاقے میں، تو کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک مرسیڈیز اور نیو برانڈ مرسیڈیز اور ایک ٹرک والے کی ٹکر ہوئی ہے۔ ایک نیو برانڈ مرسیڈیز اور ٹرک والے کی ٹکر ہوئی ہے۔ اچھا کیا ہو گیا بھائی؟ ہیلو، کیا انٹرنیٹ چلا گیا؟ اس کی بیٹری دیکھو، اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ اس کو آن کرو، اس کو دبایا ہے۔ اس کی بیٹری ختم ہو گئی تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ ہاں کہ مرسیڈیز، نیو برانڈ مرسیڈیز کی ٹکر ہو گئی ٹرک سے، تو کہنے لگے وہاں پر اوپر کی وہ ہوتی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ٹرک والا اس سے مقابلہ کر سکے اتنے بوجھ کے ساتھ، تو کہنے لگے یہ تکبر سے ہو گیا، یہ اصل میں اس میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کو پسند نہیں آیا کہ ٹرک والے نے مجھے اوورٹیک کیوں کیا یا میرے سامنے کیوں آیا، اور اس نے نکالنے کی کوشش کی اور اس میں ٹکر ہو گئی، اور کہا آج کل یہی زیادہ کرتا تھا یہ، اور سب سے زیادہ کہاں اس کا ظہور ہوتا ہے؟ گاڑی چلاتے ہوئے، ایک آفس میں، ہر جگہ۔ حضرت ڈاکٹر حسن امام صاحب بار بار یہی فرماتے تھے کہ یہیں پہ دو جگہوں پر اخلاق کا ظہور ہوتا ہے، کہ سب سے زیادہ آج کل باقی جگہ تو دب کے رہنا پڑتا ہے، باس کو نہیں دکھا سکتے غصہ، اور دوسری جگہوں پر بیوی کو نہیں دکھا سکتے، صحیح ہے، کھانا نہیں ملے گا دوسرے دن سے وہاں تو دب کے رہتا ہے آدمی، لیکن بیچارے جہاں پر سمجھتا ہے کہ بھائی وہاں پہ تکبر دکھاتا ہے۔ تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ تمام مخلوق کی اس اذیت کو برداشت کرے اور تکلیف کا مقابلہ انتقام سے نہ کرے۔ بہت سارے بزرگ ہیں ہمارے جنہوں نے اپنے مشائخ سے کہا، اپنے شیخ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنگل میں جا کے رہیں اور عبادت کریں، اپنے معمولات پورے کریں، اور جہاں وہی چیز جو چیز میسر آئے وہ استعمال کریں، اور بس اپنا اللہ اللہ کریں۔ منع کر دیا حضرات نے، کہا نہیں، شہر میں رہو، مخلوق کی اذیت کو برداشت کرو اور اپنا کام کرو، یہ نہیں کہ اسکیپ کرو۔ تو اسی طرح یہ جو سارے ہمارے بڑے چشتی بزرگ تھے، یہ دہلی میں رہے، بہت کم ایسے ہیں جو باہر نکلے ہوں، دارالحکومت میں رہ کر اور کام کیا۔ لیکن ہے بڑی بات، اب حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی کہ یہ علامت ہے، تو اب اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور ہوتا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہماری بہت اہمیت ہے، ہمیں وقت پہ زیادہ، ہمارا وقت زیادہ قیمتی ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے، ہم زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اسی لیے چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ فلاں نے نہیں بلایا، بھول گیا، یا جان بوجھ کے بھی نہیں بلایا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کل سب سے زیادہ یہ خاندان میں یہی چلتا ہے نا، فلاں نے نہیں بلایا، شادی میں نہیں بلایا، دعوت میں نہیں بلایا، تقریب تھی اس میں یاد نہیں رکھا، وہاں انہوں نے یہ تحفے بانٹے، ہم کو نہیں دیا،
اسی پہ لڑائیاں جھگڑے چلتے ہیں اور مہینوں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں جائیں گے ان کی شادی میں, انہوں نے بلایا تھا ہمیں, بھول گئے یا نہ بھی بلایا, لیکن یہ سب سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہوتا ہے کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں, ہماری اتنی اہمیت ہے, تو ہم کو کیوں نظر انداز کیا. اور سب سے بڑی بات یہی ہے, یہ دل میں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا کہ بھائی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں. اور یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا برتاؤ کرے جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ کرتا ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں ہزارہا وہ ہیں رتبے ہیں اور اسٹیٹس ہے لوگوں کا, کوئی کون ہے, کوئی گورنر ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے, کوئی سپروائزر ہے, کوئی انسپیکٹر ہے, کوئی کچھ ہے. اور لیکن ہے یہ کہ وہ جو وقت عہدہ ہے وہ بھی وقتی ہے, اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں پیچھے کہ بھائی اس عہدے سے گرا دیں, اس کو کسی طرح سے ختم کر دیں. تو کہنے لگے میں تم کو ایک ایسا عہدہ بتاتا ہوں, ایک ایسا وہ بتاتا ہوں, ایسی چیز جس سے نہ کوئی تمہیں گرا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. وہ کیا؟ وہ کہا خادم بن جاؤ, اپنے آپ کو خادم سمجھو. اور سب کا حضرت نے اسپیسیفکلی فرمایا کہ بھائی خادم سمجھو اپنے آپ, اپنے کو, گھر والوں کا, بیوی بچوں کا, والدین کا, اور لوگوں کا, کہ بھئی میں تو خادم ہوں, میری حیثیت جو ہے وہ خدمت کی ہے. اور خادم کا کوئی تمہیں نہ تم پہ حسد کرے گا, نہ حرص کرے گا, نہ گرانے کی کوشش کرے گا. تو خدمت لے لو اپنے ذمے, اور یہ ہے بڑا درجہ ہے. ہمارے حضرت کو کوئی لکھتا ہے, حضرت میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. عموماً تو حضرت کسی اور کی طرف پریفر کر دیتے ہیں, لیکن اگر قبول کرتے ہیں تو لکھتے ہی ہے خادم کا کام خدمت ہے, یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ خادم کا کام خدمت ہے, حاضر ہوں خدمت کے لیے. تو یہ خدمت کا وہ پیدا ہو جانا. لیکن ہے یہ وہی تکبر نکلے, اور تکبر ہے ایک بڑی بلا اور مشکل سے نکلتی ہے. اور یہی تکبر جو ہے اس نے شیطان کو بہکایا, راندہ درگاہ کیا, کہنے کہ میں زیادہ افضل ہوں, میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے, مٹی تو پاؤں تلے آتی ہے, کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے, آگ سے تو سب ڈرتے ہیں, جلا دیتی ہے, تو میں تو نہیں مانتا آپ کے حکم کو. کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, حضور کے معجزات دیکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں, لیکن تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ اس یتیم کی بات, اس کی بات ماننی پڑے گی ہم سرداروں کو. نہیں لائے کہ قریش کی بوڑھیاں کیا کہیں گی, یہ کہتے کہتے مر گئے. تو بڑی بات ہے, لیکن یہ تکبر نکلے, اور یہ تکبر نکلتا مشکل سے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی کیسے نکلے گا, یہ تو نکلے گا اگر کسی کی جوتیاں کھانے کو راضی ہو. اگر کوئی شیخ ہے, کوئی ہے اس کا, تو کہتے ہیں آج کل بھائی جوتیاں کھائے گا کون, کسی میں ہے نہیں ہمت, تو کم از کم یہ کہ آنا جانا ہی رکھو. تو تکبر نکالو. تکبر خود سے نہیں نکلتا, بہت مشکل سے نکلتا ہے. اور بزرگوں نے بہت مجاہدے کیے اس کے لیے, یہاں تک کہ بعض مشائخ نے اپنے مریدوں کو بھیک منگوائی ہے. سب بکوا کے جو تھے مالدار لوگ تھے, کہا کہ نہیں سب چیزیں صدقہ خیرات کرو, محتاج بنو, اور گھر گھر جا کے بھیک مانگو. یہ تکبر تمہارا جو ہے نا یہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. اور حضرت مفتی اعظم, یہ گڑبڑ کر رہا ہے آج, مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے واقعہ لکھا ہے شیخ عبداللہ اندلسی کا, اور بہت مشہور ہے. ڈاکٹر ان کے یہاں پڑھوایا بھی جاتا تھا بار بار. حضرت شیخ الحدیث کے یہاں جو اعتکاف ہوتا تھا رمضان کا, کہ پتہ نہیں کتنے ہزار موریدین کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اندلس کے تھے. کسی
اس میں گئے گاؤں میں، دیکھا لوگ جو ہیں وہ پرستش کر رہے ہیں بتوں کی، اور کرسچن لوگ تھے وہ جو بت رکھتے ہیں ان کی. تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. اس طرف نظر نہیں گئی کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ لگا جیسے دل سے ایک پرندہ اڑ گیا، کا ایمان نکل گیا. حضرت شیخ شبلی اور پتہ نہیں کس کس کے یہ شیخ تھے، اور وہاں پر جو 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 ان کا وہ تھا پریس تھا، اس کی لڑکی پہ عاشق ہو گئے اور سب چھوڑ چھاڑ دیا. یعنی یہ وہی کبر آ گیا، دوسرے کو حقیر سمجھ لیا، اپنے کو افضل سمجھ لیا. بڑا واقعہ ہے، پورا لکھا ہوا موجود ہے، چھوٹا سا پیمفلیٹ ہے. لیکن تھا وہی کہ بھئی تکبر نکلے. تکبر نکالنے کے لیے بہت مشائخ نے کوشش کی ہے، اور ایسے ایسے کام کروائے اپنی مریدوں سے کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. تو یہ تکبر کیسے نکلے گا ہمارے اس میں؟ تو یہ کہ کسی کی بات ماننے لگیں، یہ بھی اپنی رائے چھوڑ دیں. متکبر کے لیے سب سے مشکل کام جو یہ ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے کہ اپنی رائے کے خلاف کریں. وہ چاہتا ہے جو بس میں سب سے عقلمند ہوں، میں سب سے قابل ہوں، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ آخری بات ہے، بس میں اپنی کروں گا. تو اس کا علاج یہی ہے کہ بھائی کسی کو بڑا بنا کے اس کی بات مانیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے میں تو بھائی چلے پہ جاؤں گا اور فلاں 4 مہینے لگاؤں گا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں بیٹھ کے یہ پڑھ، ابھی موقع نہیں آیا تیرا چلے پہ جانے کا. تو یہ اصل میں تکبر ہی توڑا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں کیا جا رہا. ایک علامت یہ ہے کہ دل میں کبھی یہ بھی خطرہ نہ آئے کہ اس کے تعظیم کے واسطے کوئی کھڑا ہوگا یا وہ قیام کا مستحق ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں پروٹوکول نہیں دیا کہ ہم فلاں کے یہاں گئے اور بس سرسری سی ملاقات ہوئی، اور جتنا ہماری تواضع کرنی چاہیے تھی صرف چائے پہ ٹرکا دیا انہوں نے. ہمیں تو کھانا کھلانا چاہیے تھا، اور چائے کے ساتھ سموسے جلیبی بھی ہونی چاہیے تھی، چائے پہ ٹرکا دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دل میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم ہیں کسی لائق، کسی قابل جبھی ہو، ورنہ بس پسا بھی نہیں آتا آدمی کو کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہو. تو یہ ساری باتیں جب پیدا ہوتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ تکبر نکل گیا اور واقعی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. آخری علامت بیان فرمائی انہوں نے. ایک اور علامت بیان فرمائی کہ اگر کوئی اس کی برائی کرے، اس کے عیوب کے ساتھ اس کو محتمم کرے، اس سے رنجیدہ اور غضبناک نہ ہو، بلکہ دل میں یوں کہے کہ یہ مذمت اور اتہام بجا ہے، میں ایسا ہی ہوں بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں، کیونکہ اصلی عیوب کی برائی کرنے والے کو بھی خبر نہیں. ایک بزرگ ہے، چلے جا رہے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ، تو ایک اوپر سے کسی نے راکھ پھینکی، ان کے اوپر گری. سب لوگ بہت ناراض ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو شخص آگ کا لائق تھا اس پہ راکھ پڑی. یعنی میرے کرتوت اور میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ اس پہ آگ ڈالنی چاہیے تھی، ہم پہ تو راکھ پڑی. لیکن یہی کہ اپنی اصل حقیقت پتہ تھی، اور ہم سب لوگوں کو بھی پتہ ہے بھئی نماز پڑھتے ہیں کس طرح کی پڑھتے ہیں، گنڈے دار پڑھتے ہیں، خیالات کہاں پر ہوتے ہیں، کتنی توجہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، کتنی وقت کی گڑبڑ ہو جاتی ہے، بالکل آخر موقع پہ ادا ہوتی ہے، جماعت سے کتنی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اسی طرح سے اخلاق ہیں، غصہ آ جاتا ہے، تیزی مزاج میں ہوتی ہے، آ جاتی ہے، لیکن اس کا احساس ہو جانا، اس پہ توبہ استغفار کرنا، کوشش میں لگے رہنا کہ بھئی یہ چیزیں دور ہوں، بہتر ہوں، اور ہوں گی انشاءاللہ. جو کوشش میں لگا ہوا ہے، ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں، جو کوشش میں لگا ہوا ہے اس پہ امید ہے انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، اور جو کوشش ہی نہیں کر رہا نا، وہ کیسے کامیاب ہوگا. اسکول اور اس سب میں بھی دیکھ لیں آپ کہ جو بچے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد درجے میں ہو جاتے ہیں.
ایک بچہ ہے، اس کو شوق ہی نہیں ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کوشش کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کی امید نہیں ہوتی کہ بھئی وہ پاس ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم کوشش میں لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا، ہوگا اللہ ہی کے فضل سے۔ ہم یہ بھی ایک ہے، ہماری نظر ہمارے عمل پر ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہمارے عمل پہ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل جب ہوگا ہمارے اوپر تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میسر ہیں۔ وہ اللہ کا فضل طلب کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، یہ ایک اصل میں علامت ہے، ایک کوشش ہے کہ یا الہی یہ ہماری کوشش ہے، مکمل آپ کے فضل سے ہوگا۔ اور اللہ کا فضل اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ توفیق، عمل، قبولیت اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرے۔ کوشش کے بغیر تمنا کرنا جو ہے نا، یہ شیطان کا اور نفس کا دھوکہ ہے، کہ بس سوچتے رہنا کہ ہاں میں یہ کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، میں وہ ایسے ہی ہے، پڑھے نہیں اور کیا کوشش کرے میں ٹاپ کر لوں گا اور میں سب سے اوپر آؤں گا اور میں نوبل پرائز جیت جاؤں گا اور بل گیٹ سے زیادہ کما لوں گا اور کیا کیا کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سننے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا غیاث المستغیثین، یا مانع المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کوئی عذر نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں۔ یا العالمین، آئندہ بھی کہ اگر پھسل جائے ہماری مدد نصرت فرمائیے، توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے، ان لوگوں میں سے نہ فرما دیجیے جو باغی ہیں، نڈر ہے، کھلم کھلا آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یا العالمین، اپنے کرم اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، ہمیں، ہمارے گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، ہر طرح کے سانحات سے، حادثات سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے۔ یا العالمین، یہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں آج کل، ڈینگی ہے اور دیگر بیماریاں ہیں، سب سے اپنے کرم اپنے فضل سے حفاظت میں رکھیے، ہر طرح کے شر فتنے فساد سے، یہ چوری چماری، سنیچنگ، ڈاکہ، ہر چیز سے حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، سیلاب زدگان کی مدد نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، فلسطین، افغانستان، شام، ہر جگہ جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، جو مانگا وہ عنایت کر دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا، ہمارے لیے بہتر ہے، اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجئے۔ یا العالمین، سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔